बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे पहले एक वीडियो सुनो शेर अफजल मरवत की, फिर आगे जाके बात करते हैं। अल्लाह हमें इस जमीन का पेबंदी बना दे। उठना होगा और ऐसे उठना होगा कि वो डराएं या गोलियां चलाएं तो हमने सीना तान के इनके सामने जाना है। इन्होंने कोई रास्ता में छोड़ा ही नहीं है। 30,000 पाकिस्तानी जवान मुझे मिल जाए, मैं कसमन कहता हूं कि इस रियासत की बदमाशी इसके पीछे रास्ते से निकलेगी। नाजरीन, आप लोगों ने सुना है कि ये शेर अफजल मरवत क्या कह रहा था। शेर अफजल मरवत कह रहा था कि इस जिल्लत की ज़िंदगी से मर जाना बेहतर है। अब कौम को उठना पड़ेगा, उठ के गोलियों का सामना करना पड़ेगा। और कसम उठाई उसने कि मैं कसम उठाता हूँ कि 30,000 आदमी मुझे मिल जाएं तो इस रियासत की जो बदमाशी है वो पीछे वाले रास्ते से निकालेंगे। यानी इसने वाज़े कह दिया है कि 30,000 आदमी मुझे चाहिए और मैं इनकलाब लेके आऊँगा। इन लोगों ने जो बदमाशी बनाई हुई है उनकी बदमाशी पीछे रास्ते से निकाल देंगे। अब नाजरीन थोड़ा गौर करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी एग्जांपल रखता हूं। मेरे जितने भी पीटीआई के दोस्त हैं, जब हम तनकीद करते हैं, खुल के तनकीद करते हैं, तो वो शायद समझते हैं कि भाई हमको पीटीआई से कोई ज़ाती मसला है या इमरान खान से कोई ज़ाती मसला है या हमारे कई रिश्तेदार यार दोस्त हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, उनका पीटीआई से तल्लक है। जब हम उनके ऊपर तनकीद करते हैं तो वो ये समझते हैं कि ये हम लोग से नफ़रत करते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं। नहीं, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो अमेरिका में एक पाकिस्तानी है, शहद अनवर उसका नाम है, मोटिवेशनल स्पीकर है। वो अक्सर अपने व्यूवरों को कहता है कि भाई तुम गधे हो, तुम यानी कि गरीब हो, यानी कि उनको हर टाइम जलील करते रहता है। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यार ये लोगों को जलील करता है, ये पाकिस्तानी को जलील करता है। लेकिन अगर आप उनका इंटरव्यू सुने तो वो कहता है भाई मैं जलील नहीं करता हूँ, मैं इनकी गैरत जगाने की कोशिश करता हूँ, इनके फ़ायदे के लिए जो भी मैं करता हूँ इनके फ़ायदे के लिए करता हूँ। जब हम भी कोई बात करते हैं तो हम पीटीआई के फ़ायदे के लिए करते हैं, मुल्क के फ़ायदे के लिए करते हैं। जैसे कि पीटीआई कहती है हमारे पाकिस्तान में पाकिस्तान का फ़ायदा हो, तो इस तरह हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान का फ़ायदा हो। लिहाजा नाजरीन थोड़ा गौर किया आप लोगों ने, यानी कि शेर अफजल मरवत क्या कह रहा था। वो कह रहा था कि मुझे 30,000 आदमी मिल जाएं। तो इससे वाज़े हो गया कि अगर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में, आगे मैं आप लोगों के सामने साद रिजवी का बयान भी रखूँगा, फिर फ़र्क आप करना है। तो शेर अफजल मरवत 30,000 आदमी कह रहा है कि काश अगर मुझे मिल जाएं, यानी कि उसको नहीं मिल रहे पूरे पाकिस्तान से। अगर पूरे पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट का हिसाब करें तो मेरा ख्याल है 170-80 डिस्ट्रिक्ट है पूरे पाकिस्तान का, और हर डिस्ट्रिक्ट में मेरा ख्याल है इसको 150 आदमी चाहिए। अगर गांव का हिसाब देखा जाए तो एक गांव में सिर्फ एक आदमी, यानी कि एक गांव में एक आदमी, अगर हम मियाँ वाली की बात करें तो मियाँ वाली में तकरीबन 2.5 लाख वोट पड़ा इमरान खान को, और इस मियाँ वाली में उसको आदमी कितने चाहिए? सिर्फ 150, जो जान देने के लिए तैयार हो, इमरान खान के लिए गोली खाने के लिए तैयार हो, इमरान खान को छोड़ो मुल्क के लिए गोली खाने के लिए तैयार हो। तो उनको 2 लाख में 150 आदमी नहीं मिल रहा है। अब नाजरीन हाफिज साद रिजवी साहब कई बार यानी कि फ़लस्तीन के हवाले से ऐलान कर चुका है, तहरीक लबैक ऐलान कर चुकी है कि भाई हमको हुकूमत इजाज़त दे, हम 15 लाख आदमी देने के लिए तैयार हैं, हमारे पास 15 लाख नौजवान तैयार हैं। यानी उन्होंने ऐसे हवा में बात नहीं कर दी। और फ़लस्तीन में जाने के लिए वो यानी कि शहीद होने के लिए जा रहे हैं, मरने के लिए जा रहे हैं। यानी कि उनको मालूम होगा कि हम वापस नहीं आएंगे, पता नहीं आ सकते हैं कि वापस नहीं आ सकते, शहादत की। और ये भी कहते हैं, इमरान खान भी कहता है, शेर अफजल मरवत भी कहता है कि ये वक्त है, ये जहाद है, ये शहादत है आप लोगों की, मर जाना बेहतर है इस जिल्लत की ज़िंदगी से। तो इनके बकौल इधर भी शहादत है, लेकिन इनको 30,000 आदमी नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? सबसे पहले बात करते हैं साद रिजवी की कि अगर इलेक्शन के बाद अगर आप तहरीक लबैक की सोशल मीडिया टीम में जाएं तो अक्सर तनकीद हो रही है कि कारकुन तैयार बैठे हुए हैं कि साद रिजवी ने कहा था कि भाई हम तो यानी कि अपने ऊपर जो हमारा वोट के ऊपर डागा डाला तो हम वो छीन के रहेंगे। तो कारकुन बार बार इस चीज़ का यकीन दहानी करा रहे हैं, याद दहानी करा रहे हैं कि भाई मरकज़ से कोई कॉल आए हम बाहर निकलें। और आज मैं बड़े यकीन से कहता हूं, बल्कि ये तहरीक लबैक ने आजमा के दिखाया है, तजर्बा किया है उसने, कि आज साद रिजवी साहब कहे कि मुझे पाकिस्तान से 30,000 नहीं
وہ اگر کہے 30 لاکھ مجھے چاہیے تحریک لبیک کے، جو اپنا کھانا پینا سب کچھ لے کے آؤ اور اپنی وصیت گھر میں لکھ کے آؤ، آپ لوگوں نے واپس نہیں جانا ہے، تو مجھے ایمان کی حد تک یقین ہے کہ لوگ باہر آ جائیں گے۔ لیکن وہ کال نہیں دے رہا ہے۔ وہ کال کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اور ان کو 30,000 آدمی کیوں نہیں مل رہے؟ وجہ کیا ہے؟ ان کو 30,000 آدمی اس لیے نہیں مل رہے کہ پی ٹی آئی کے بہت زیادہ ووٹ بینک ہے، اور ہم سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا عمران خان کے لیے جان بھی حاضر ہے، بچے بھی حاضر ہیں، مال بھی حاضر ہے، یعنی کہ عمران خان کے لیے وہ کئی حدودیں کراس کر رہے ہیں، یعنی کہ غیر شرعی، یعنی اسلام کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ گستاخیاں بھی کر رہے ہیں، بے ادبیاں بھی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن عمران خان کا لیڈر جونیئر عمران خان کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے 30,000 آدمی نہیں مل رہی۔ تو کیوں نہیں مل رہے؟ ناظرین، واضح سب لوگوں کو معلوم ہے، کارکنوں کو بھی معلوم ہے، اگر عمران خان یہ ملک کے لیے کر رہا ہوتا تو شاید اس کو یہ آدمی مل جاتے۔ عمران خان اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، اپنی انا کے لیے کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کو آدمی نہیں مل رہے۔ اس کی واضح جو مثال ہے، میں دلیل آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ عمران خان کا جو پونے 4 سالہ دور حکومت ہے، کیا اس میں عمران خان کے دور حکومت میں کرپشن نہیں ہوئی؟ کیا عمران خان کے دور حکومت میں عمران خان نے اپنے آدمیوں کو نہیں نوازا ہے؟ سب سے بڑی جو مثال اس ٹائم عمران خان جس حالت میں ہے، وہ صرف پنکی پیرنی اور اپنی بیوی کو بچانے اور عثمان بزدار کو بچانے کے چکر میں اپنی پارٹی کو اس حالت میں لے کے آ گیا۔ سب لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ جنرل عاصم منیر سے عمران خان کے اختلافات کیوں تھے، کیوں جنرل باجوہ سے اس اختلافات تھے، کہ وہی کرپشن کے ثبوت لے کے آیا تھا عمران خان کے پاس کہ آپ کی بیوی بشرا بی بی، پنکی پیرنی، عثمان بزدار، یہ سب کیا کر رہے ہیں۔ لیکن عمران خان نے کہا تھا کہ نہیں، اس کو عہدے سے ہٹاؤ، عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ یہ سب لوگوں کو معلوم ہے۔ عمران خان نے جو ہی پہلی بار اپنا اقتدار سنبھالا تھا، تو جو ناصر دورانی تھا کے پی کے کا جو آئی جی تھا، اس کو مشیر لگایا تھا پنجاب آئی جی کا، اور پاک پتن میں پورے تھانے کو، پورے ڈی پی او کو معطل کر دیا تھا، کیونکہ آپ نے پنکی پیرنی کی بچیوں کو کیوں روکا ہے۔ ٹھیک ہے، عمران خان کے دور کے حکومت میں کرپشن بھی بڑھی ہے، بے روزگاری بھی بڑھی ہے، اس نے اپنے آدمیوں کو بھی نوازا ہے، عثمان بزدار جیسے آدمی کو پاکستان کا سب سے بڑا جو صوبہ ہے اس کا وزیر اعلیٰ لگا دیا۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے جو کارکن ہیں، وہ قدرتی طور پر ان کو معلوم ہے کہ جو عمران خان کر رہا ہے وہ ذات کے لیے کر رہا ہے، وہ پاکستان کے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ اسلام کے لیے نہیں کر رہا ہے۔ اس نے اسلامی ٹچ بار بار دیا، ریاست مدینہ کا نام لیا، لیکن اپنے ہر جلسے میں اس نے نوجوان لڑکیوں کو نچایا۔ کیا اس نے گستاخوں کو رہا نہیں کیا؟ کیا اس نے گستاخوں کو سپورٹ نہیں کیا؟ کیا اس نے کرتار پر بارڈر نہیں کھولا؟ کیا اس نے آسیہ ملونہ کو رہا نہیں کیا؟ کیا فرانسیسی سفیر کے وقت عمران خان نے نہیں کہا کہ ہم بھوکے مر جائیں گے؟ کیا عمران خان نے سلمان رشدی کے اوپر حملے کی مذمت نہیں کیا ہے؟ کیا فرانس میں جس ٹیچر نے کو قتل کیا گیا ایک مسلمان کی طرف سے، وہ جو گستاخ ٹیچر کو، تو کیا عمران خان نے اس کی مذمت نہیں کی؟ یہ سب کچھ عوام کے سامنے ہے۔ تو یہ قدرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اس کے جو کارکن ہیں وہ بزدل ہیں، وہ ڈرپوک ہیں۔ چاہے یہ جتنی بھی بار کال دے رہے ہیں، عمران خان کتنی بار کال دے رہا ہے کارکنوں کو، یعنی تحریک عدم اعتماد سے پہلے بار بار عمران خان نے کہا ہے کہ جو بھی میرے خلاف ووٹ دے گا وہ 2 لاکھ کارکنوں کو چیر کے جائے گا، لیکن کوئی بھی نہیں تھا اسمبلی کے پارلیمنٹ کے سامنے۔ تو لوگ کیوں نہیں نکل رہے؟ کیوں کہ یہ عمران خان اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، عمران خان پاکستان کے لیے نہیں کر رہا ہے۔ خدا کی قسم ہے، جس دن عمران خان اپنی پاکستان کے لیے اٹھے گا، اس ٹائم 30,000 تو کیا 30 لاکھ کارکن اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے، لیکن عمران خان ذات کر ہے۔ اگر ہم بات کریں سعد رضوی کی، سعد رضوی کی سب سے پہلے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لو۔ ختم نبوت کے قانون میں ترمیم ہو رہی تھی، کتنے آدمی تھے فیض آباد میں، ٹکر دے گئے، کتنے کارکن شہید ہوئے، لیکن ایک کارکن بھی وہاں سے نہیں ہٹا، حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ ٹھیک ہے، آسیہ ملونہ کے وقت آپ دیکھ لو کتنے لوگ نکلے تھے، کہ عمران خان کا خود اپنا سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے جھوٹا معاہدہ تحریک لبیک کے ساتھ نہ کیا ہوتا کہ ہم آسیہ ملونہ کے کیس کو دوبارہ ری اوپن کریں گے اور اس کا نام ECL میں ڈالتے ہیں، اس کو ملک سے باہر نہیں بھیجتے۔ یہ جھوٹا معاہدہ کر کے مذہبی طبقے سے، تحریک لبیک سے ان لوگوں نے وہ دھرنا ختم کرایا تھا، اور عمران خان خود کہا تھا کہ اگر ہم دھرنا ختم نہ کرتے تو میری حکومت بھی جا سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس ٹائم بھی حکومت کو مجبور کر دیا تھا تحریک لبیک نے۔ فرانسیسی سفیر کے وقت دیکھو کہ پہلے مطالبہ تحریک لبیک کا تھا کہ فرانسیسی سفیر کو نکالو، لیکن بار بار عمران خان کی ریکویسٹ کرنے کی وجہ سے اس کا جو ڈیلیگیشن جاتا تھا، جا کے عمران خان کو ملتا تھا کہ بھائی ہم نے پوری دنیا کے ساتھ چلنا ہے، تو آخر میں تحریک لبیک نے کہا ہے چلو ٹھیک ہے۔ بابا جی نے یہ معاہدے سے ایک قدم پیچھے ہٹا تھا کہ آپ کا ایک قرارداد جمع کرا دو، آپ ایک یعنی کہ ایز اے حکومت کے طور پہ، ایز اے پاکستانی، ان کو ایک پیغام جانا چاہیے پاکستان کی طرف سے کہ ایک قرارداد جمع کرا لو۔
پھر پوری ٹی ایل پی کی جو مین لیڈرشپ تھی، حافظ سعد رضوی صاحب نے وہ اسی یعنی کہ معاہدے کو لے کے چل رہے تھے، پھر اس کو گرفتار کیا گیا، اس کو جیل میں ڈالا گیا، 5 بار عدالتوں نے اس کی رہائی کا حکم دیا، لیکن عمران خان نہیں چھوڑ رہے تھے۔ واضح سب کچھ معلوم ہے، جنرل فیض حمید جا کے دھمکیاں دیتا تھا سعد رضوی صاحب کو، لیکن معاہدہ کیا تھا؟ قرارداد جمع کرانا اور کارکنوں کو رہا کرنا۔ تو کیا وزیر آباد پل میں تحریک لبیک کے کارکنوں نے رحمت العالمین مسجد سے لے کے وزیر آباد تک کتنی شہادتیں دیں، کتنا خون بہا، لیکن وہ ڈٹے رہے؟ کیوں؟ ان کو معلوم تھا کہ ہمارے جو لیڈر ہیں نا، وہ ذات کے لیے نہیں کر رہے، وہ ملک کے لیے کر رہے ہیں، وہ اسلام کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اپنے مطالبات منوائے، پورے کارکنوں کو رہا کروایا، سعد رضوی صاحب کو رہا کرایا، لیکن قرارداد کے حوالے سے پھر انہوں نے ایک جھوٹا معاہدہ کر لیا تھا۔ ظاہر ہے وہ تو رہا ہو سکتے تھے، لیکن قرارداد کے لیے انہوں نے ٹائم مانگا تھا کہ ہم 1 مہینے بعد یا 15 دن بعد قرارداد جمع کرائیں گے، انہوں نے نہیں کرائے۔ لیکن سعد رضوی صاحب کال کیوں نہیں دیتے؟ یہی لیڈر کی نشانی ہوتی ہے۔ سعد رضوی صاحب ابھی سمجھتا ہے، تحریک لبیک سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ ہم کال دیں، لیکن خدا کی قسم ہے جس دن سعد رضوی صاحب کال دیں گے، جس دن تحریک لبیک نے اگر کال دی، تو وہ اس طرح کھڑے ہو کے مایوسی سے یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہمارے پاس 30,000 آدمی ہوتا، کاش ہمارے پاس۔ یعنی کتنی بدقسمتی کی بات ہے، کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرے علاوہ پورا پاکستان یعنی کہ چور ہے، کرپٹ ہے، ڈاکو ہے، ملک برباد ہو گیا ہے، پورے ملک میں اس نے 2 کروڑ ووٹ لیے، لیکن وہ 30,000 آدمی کے لیے وہ کیا کہہ رہا تھا کہ کاش ہمارے پاس 30,000 آدمی ہوتے تو ہم اس ریاست کی جو بدماشی ہے اس کی پیچھے والے رستے سے نکال دیتے۔ تو ناظرین، اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو پھر سعد رضوی صاحب نے صحیح نہیں کہا تھا کہ جو ناچنے والی ہوتی ہیں، اگر آپ کنٹینر کے اوپر لڑکیاں نچائیں گے، ڈانس کرائیں گے، رمضان کے مہینے میں آپ جلسوں میں گانے لگائیں گے، تو وہ جو مجاہد تیار نہیں ہوں گے، وہ ناچ گانے والے ڈانسر تیار ہوں گے۔ اور جو جنگیں لڑتے ہیں، جو انقلاب لے کے آتے ہیں نا، وہ ڈانسر لے کے نہیں آتے، وہ مجاہد لے کے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اس لیے آج یہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں کہ کاش ہمارے پاس 30,000 آدمی ہوتا۔ تو بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اگر پاکستان کے حالات ٹھیک کرنے ہیں، تو میں کئی بار کہہ چکا ہوں، بلکہ یہ واضح ہے۔ ٹھیک ہے نا، آپ دیکھ لو کتنی آپ کی جتنی بھی، اگر آپ 40+ ہیں تو دیکھو ملک نیچے سے نیچے جا رہا ہے، جو بھی حکومت آتی ہے وہ پیچھے والے سے بدتر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پاکستان کا جو واحد حل ہے وہ صرف اور صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوڑو سعد رضوی صاحب کو، معلوم نہیں سعد رضوی صاحب لے کے آ سکتا ہے، نہیں لے کے آ سکتا ہے، کون لے کے آئے گا، کون لے کے نہیں آئے گا، کب آئے گا، کیسے آئے گا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پاکستان کا جو حل ہے وہ صرف اور صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ